بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 43 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے بقیہ احادیث، اور چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے جو احادیث پڑھی تھی ان کا جو عنوان تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ نبی علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو سجدہ سہو کے حوالے سے سارا کلام اس پہ ہوا، اور احادیث بھی پڑھی گئی، تفصیلی کلام ہوا، حناف اور شوافی کے مذہب میں فرق بیان کیا گیا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دونوں اقوال کو سامنے رکھ کر فیصلہ فرمایا وہ بیان کیا گیا، اس کی وجہ ترجیح کو بیان کیا گیا۔ تو آج کے درس میں اسی کا تتمہ ہے اور اسی کی تکمیل ہے۔ کچھ احادیث کی قرات بھی باقی ہے، اور ان کے ضمن میں پھر ایک دو مسائل ہم سمجھیں گے، جن میں سے ایک مسئلہ تشہد میں انگلی کے اٹھانے کے حوالے سے بھی ہے، ایک مسئلہ جو ہے وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے حوالے سے بھی ہے۔ تو بہرحال ہم سب سے پہلے آج کے سبق کی احادیث کی قرات کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ کرنے کے بعد باقاعدہ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی بحینۃ انہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ثم قام ولم يجلس فقام الناس فلما قضى صلاته ونظرنا تسلیمه کبر وسجد سجدتین وهو جالس قبل التسلیم ثم سلم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے، اور انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، اور انہوں نے ابن بحینہ سے، اور انہوں نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہو گئے اور درمیانہ قعدہ نہ کیا، لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر جب آپ نماز مکمل کر چکے اور ہم نے آپ کا سلام پھیرنا دیکھا تو تکبیر کہہ کر بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے۔ یہ 2 سجدے سلام سے پہلے تھے، پھر سلام پھیرا۔ اسی طرح اخبرنا مالک اخبرنا عفیف بن عمرو بن المسیب السہمی عن عطاء بن یسار قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعبا عن الذي يشك كم صلى 3 أو 4 قال فكلاهما قال فليقم وليصلي ركعة أخرى قائما ثم يسجد سجدتين إذا صلى۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے عفیف بن عمر ابن المسیب یعنی حضرت مسیب کے بیٹے سہمی سے، انہوں نے عطا بن یسار سے خبر دی کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص اور کعب سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جسے اپنی نماز میں 3 یا 4 رکعت پڑھنے کا شک ہو، تو دونوں نے فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کر 1 اور رکعت پڑھ لی، پھر 2 سجدے کرے جب نماز پڑھ چکے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا سئل عن النسيان قال يتوخى احدكم الذي يظن انه نسي من صلاته۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ ہمیں نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث سنائی کہ جب انہیں نسیان کے بارے میں پوچھا جاتا تو فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک پڑ جائے تو یقین پر اپنی نماز کی بنا کرے۔ قال محمد وبهذا نأخذ اذا ناء للقيام وتغيرت
حالہ عن القعود وجب علیہ لذالک سجدۃ السہو وکل سہو وجبت فیہ سجدتان من زیادۃ او نقصان ترکہا افضل وہو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہی عمل ہے کہ جب کوئی نمازی قعدہ میں نہ بیٹھا اور کھڑا ہونے لگا اور اسے بیٹھنا چاہیے تھا، تو اگر قیام کی طرف زیادہ قریب ہے اور قعدے کی حالت تبدیل ہو چکی ہے تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ ہر جو بندہ ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ وہ کر لی جائے، یعنی ایک مرتبہ کبھی ایسا ہو گیا تو حرج نہیں ہے، اور نہ کرنا بہتر ہے۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اچھا، اب یہاں پر پہلے تو میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ سجدے سے اٹھا تو قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا تھا، اور قعدہ اولیٰ میں نہ بیٹھا اور یہ قیام کی جانب کھڑا ہو گیا، تو یہاں پہ جو لکھا گیا وہ کیا ہے کہ اسے یہ چاہیے تھا کہ اب وہ بیٹھتا، لیکن وہ کھڑا ہو گیا، سہون کھڑا ہوا، واجب چھوٹنے پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کھڑا ہونے لگا تو اس کے کھڑے ہونے کی حد کیا ہے، وہ قیام کے قریب ہے یا قعود کے قریب ہے۔ وَتَغَيَّرَتْ حَالُهُ عَنِ الْقُعُودِ، اس کا مطلب کیا ہے، اِذَا نَاءَ لِلْقِيَامِ، کہ قیام کے قریب ہو گیا، قعود سے حالت بدل گئی۔ اصل میں بندہ شرعاً قیام میں کہلاتا ہے جب تک وہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ نہ جائیں، یعنی کھڑا ہو تو ہاتھ نیچے بڑھائے تو اس کے گھٹنوں تک نہ پہنچیں تو سمجھیں وہ ابھی شرعاً کس حالت میں ہے، قیام میں ہے۔ اور جب اس کے ہاتھ گھٹنوں کو چھونے لگیں تو اب وہ شرعاً قعود کی حالت میں ہے۔ تو اب یہ بندہ جس نے قعدہ اولیٰ کرنا تھا اور سہون یہ اس سے قعدہ رہ گیا اور یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا بغیر قعدہ کیے، تو کھڑا ہونے میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قیام کے قریب ہے یا قعود کے قریب ہے۔ تو قیام کے قریب سے مراد کیا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ گھٹنوں سے اوپر ہو گئے اور یہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو نہ پہنچیں تو اس کا مطلب ہے بندہ قیام میں چلا گیا، رکن متغیر ہو چکا، قعود اب نہ رہا، تو لہٰذا اب اس پہ سجدہ سہو لازم ہو چکا۔ اور اگر یہ قعود کے قریب ہو، مطلب یہ کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچتے ہوں، تو اب یہ وہیں سے بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کی بھی اسے ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ تو بہرحال یہ ایک اس حوالے سے گفتگو تھی، لیکن اس حدیث سے ایک مسئلہ وہ نماز میں ادھر ادھر التفات کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے نصار سے، کہ اگر نماز میں کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے۔ تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ جو شخص دوران نماز اپنی سجدہ گاہ سے نظر اتنی اوپر اٹھاتا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ سکتا ہو یا دیکھتا ہو، تو اس پر حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے، یعنی اس کو اس بات سے ڈرایا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ یہ جو نماز میں اوپر دیکھتا ہے آسمان کی طرف، یہ دیکھنا چھوڑ دے گا یا اس کی آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے، مطلب آنکھوں کی بینائی اس کی سلب ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جعفر کو ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر نماز میں عمل قلیل کے ذریعے کچھ ایسی حرکت کی جائے جو نماز میں خشوع اور خضوع کے معاون ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کنکریوں کا ہٹانا وہ بھی اسی میں شامل ہے سجدے کی جگہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایک مرتبہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ زیادہ مرتبہ کرنے سے عمل کثیر بن جائے گا جو نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اور عمل قلیل اور کثیر کی بھی مختلف تعریفات ہیں، خیر ان کی تفصیل کے لیے آپ کتب فقہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں اتنا ہی کافی ہے کہ عمل قلیل جو ہے یہ نماز کو نہیں توڑتا، لیکن عمل کثیر یہ مفسدات نماز میں سے یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور اگر سجدہ کر سکتا ہے کنکریوں کے ہوتے ہوئے بھی اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو پھر ایک مرتبہ کرنے کی بھی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ سجدہ کر لے، لیکن ہاں اس کی خشوع بٹتا ہو تو ہٹانے میں ایک دفعہ اس کو حرج نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے
باقاعدہ حدیث پاک میں مصنف ابن شیبہ کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوران نماز کنکریوں کو ہاتھ لگانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کافی ہے، اور اگر تو اس ایک مرتبہ سے بھی رک جائے تو یہ تیرے لیے سیاہ رنگ کی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اچھا، اب ایک آخری مسئلہ ہے اور اس کے بعد ہم اپنے سبق کو کلوز کرتے ہیں، آئندہ نئے باب سے اگلے سبق میں آئیں گے۔ وہ آخری مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ اتحیات جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تشہد تو انگلی کے اشارہ کرتے ہیں، یعنی شہادت کی انگلی کا اشارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بندہ اتحیات میں اشہد اللہ پر پہنچے تو لا پر اپنی انگلی کو اٹھا دے اور لفظ اللہ پر وہ رکھ دے۔ اب پہلے ہاتھ سیدھا تھا، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف تھا، جب اشہد اللہ پہ پہنچا تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنی 2 چھوٹی جو انگلیاں ہیں، یعنی چھنگلی اور اس کے ساتھ والی، ان کو بند کر لے ہتھیلی کی جانب، اور بچی کون 3، یعنی بیچ کی انگلی شہادت والی اور انگوٹھا، تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا یہ آپس میں حلقہ بنا لے، اور جو شہادت والی انگلی ہے پھر یہ لا پر اس کو اٹھائے گا تو اس کو ہلائے بھی نہیں اور سیدھا اس انگلی کو بلند کر دے، اور جیسے لا الہ اور اس کے بعد الا اللہ پہ یہ پہنچے گا تو واپس فوراً ساری انگلیاں یہ سیدھی کر لے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے احناف کا وہ یہی مذہب ہے، اور اس حوالے سے بھی احادیث میں اس طرف بھی اشارے ملتے ہیں۔ تو مذہب احناف احادیث اور قرآن کے مطابق ہوتا ہے، یہ ذاتی رائے یا قیاس سے مستنبط نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ آخری مسئلہ تھا جی اس حوالے سے، اور آئندہ ہم نئے باب سے حاضر ہوں گے، نیا چیپٹر ہوگا، نیا عنوان ہوگا۔ آج کے سبق کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔